السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے محترم بھائیو، دین اسلام جس کے دن اور رات برابر روشن ہیں، یعنی ان کے جو آسان مسائل ہیں وہ بھی واضح ہیں اور جو بظاہر مشکل دکھائی دیتے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، عمل کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے۔ اس دین اسلام میں عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان سب کے بارے میں پوری وضاحت موجود ہے۔ اخلاق میں کچھ برے اخلاق ہوتے ہیں، کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ برے اخلاق میں سے ایک بدخلقی، ایک جو بری صفت ہے، جو کہ دراصل اگر دیکھا جائے تو تمام برائیوں کی ایک طرح کی جڑ ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور وہ مسئلہ ہے خود غرضی، مفاد پرستی، مطلب پرستی، کہ لوگوں کے اندر خود غرضی آ چکی ہے، اپنے ہی مفاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہی مطلب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ میں جو مطلب حاصل کر رہا ہوں، جو اپنی غرض پوری کر رہا ہوں، اس سے میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو، میرے پڑوسیوں کو، خود میرے دین کو، میرے ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بس وہ اسی فکر میں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے پھر یہ شخص اگر نماز میں اس کا مطلب پورا ہو تو نماز میں دکھائی دے گا، درس و تدریس میں اس کا مطلب پورا ہو تو وہاں بھی دکھائی دے گا، اگر نرم انداز سے میٹھی بول اس کو بولنے پڑے تو وہاں بھی وہ کرے گا،
بہت سے کاروباری اخلاق آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جنرل سٹور ہوتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہے، اس طرح نرمی سے اور اس پیارے انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہی شخص باہر آتا ہے یا اپنے خاندان میں روڈ پر سڑکوں پر، تو وہ ایسی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو بڑے میٹھے انداز میں اس سٹور کے اندر، اس آفس کے اندر بات کر رہا ہے. وہ نرمی سے جو بات کرنے کے بڑے ثواب ہے، وہ اس ثواب کے لیے نرمی سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کر رہا تھا. جس طرح دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لازمی میٹھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا اعتماد حاصل کرے، آپ کا بھروسہ حاصل کرے، اور اس طریقے سے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کا مال قبضے میں لے لے اور آپ کو نقصان پہنچا سکے، آپ سے بدلہ لے سکے جو برسوں سے اس کے دلوں میں ہوتا ہے. تو یہ مفاد پرستی اور خود غرضی کا جو ماحول بنا ہوا ہے کہ آج کل لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ شاید بے لوث محبت، خالص دوستی، خالص رشتہ داری، صرف اللہ کی خاطر رشتوں کا لحاظ کرنا اور خیال کرنا، کیا یہ اس دنیا میں ابھی موجود ہے یا بھی نہیں؟ کیا یہ ختم تو نہیں ہوا؟ لوگ یہاں تک اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہو، اخلاص کے ساتھ اس سے بات چیت کر رہے ہو، اس کے پاس آنا جانا رکھ رہے ہو، اس کا خیال رکھ رہے ہو، تو اس کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیوں میرا پوچھ رہا ہے بار بار، یہ کیوں میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، کیا ہے، کچھ تو ہے. یعنی آپ کا وہ اخلاص اس کو ان تمام لوگوں کی طرح منافقت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک دھوکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، خود غرضی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی. اب آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارا دین جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، صرف رشتہ دار بھائی نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو کچھ یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بے عزتی کرے، میری کوئی غیبتیں کرے، میرے اوپر بہتان اور الزامات وہ لگائے؟ کیا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے مجھے دھوکہ دے، مجھے نقصان پہنچائے، مجھے ضرر دے زبان سے اور ہاتھ سے؟ میں یہ چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں میرا فائدہ ہو، دینی بھی دنیاوی بھی. میں چاہتا ہوں کہ لوگ عزت کریں، میں چاہتا ہوں میری پردہ پوشی ہو، میں چاہتا ہوں مجھے نقصان نہ ہو. تو دوسروں کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اس لیے صحابہ کرام کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ اگر سودا وغیرہ بھی کرتے، خرید و فروخت بھی کرتے، اور ان کو نظر آ جاتا کہ یہ سامنے والا بندہ ناسمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے، یہ چیز بیچ رہا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ یہ چیز مہنگی ہے اور بڑا سستا اس کو فروخت کر رہا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، تو اس کو وضاحت کرتا، اس کو بتاتا آپ کی چیز جو ہے نا مہنگی. حالانکہ وہ خریدار ہوتا، وہ صحابی خریدار ہوتا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتے تھے دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک شخص کی ضرورت کا اور مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. آج کل لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی حادثہ آئے، کوئی پریشانی آ جائے، اسپتال میں بیمار پڑا ہو، اس کو علاج کے لیے 5 لاکھ روپے کی اب ضرورت ہے، اب یہ گھر بیچے گا. اور ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں. لوگ جاتے ہیں رشتہ داروں کے پاس، ہمیں پیسے دے دو، کہہ رہے نہیں 1 روپیہ بھی نہیں، ہمارے حالات خود بڑے خراب ہیں. پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ چلو یہ سونا ہم فروخت کر رہے ہیں، مجبوری ہے، یہ لے لو.
تو گھنٹے میں پیسے آ جاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ شام کو وہ کہتے ہیں ہمیں گھر یہ زمین فروخت کرنا ہے، مجبوری ہے، شام کو پیسے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص مجبوری میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ہاں، پھر اگر واقعی آپ چاہ رہے ہو کہ ان کی مدد ہو تو جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو مناسب اس کا طرح کے ریٹ لگ رہے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ 2 لاکھ کی چیز آپ اس سے 20,000 روپے میں لے رہے ہو۔ جس طرح لوگ خود غرضیاں کر رہے ہوتے میراث کی تقسیم میں، بہنوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے والد کے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں جگہ جگہ پلاٹس ہے، کیا کیا چیزیں، زمینیں ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، دیکھو یہ 5 لاکھ روپے آپ لوگوں کو دے رہے، وہ خوش ہو جاتی ہے 5 لاکھ روپے، حالانکہ ان کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ کا۔ تو یہ خود غرضیاں جو دوسروں کے نقصان پر وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ کیا رب العالمین کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ اور آج میرے بھائیوں، اکثر جگہوں پر یہ چیزیں چل رہی، خاص طور پہ بہنیں تو بہنیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان بھائیوں کو بھی، ان بیٹوں کو بھی حصہ کم نہیں ملتا تھا یا کم ملتا تھا جو معذور ہوتے تھے۔ صرف لڑکیوں کی بات نہیں، بیٹیوں کی بات نہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ میرا یہ جو بھائی ہے یہ لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ جرگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، تو اس کو ہم کیوں جو ہے نا اتنا پورا حصہ دیں؟ یہ تو چارپائی میں پڑا ہوتا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یا یہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تو مرد ہو کے پھر بھی اس کو حصہ نہیں دیتے یا بہت تھوڑا سا دے دیتے۔ آج بھی وہ چیزیں مختلف انداز میں چل رہی، 4-5 بھائیوں میں سے جو سیدھا سادہ ہے وہ دوسرے اس کو مار دے دیتے، اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اس کا حصہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے قبضے میں لے لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں اس نے کیا کیا، یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو رب العالمین یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کا حساب دے گا۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ مال اور جان کے بدلے جنت ملتی ہے، تو مال اور جان کی وجہ سے ہی جہنم بھی ملتی ہے۔ جو مال اور جان کے معاملات اللہ کے لیے کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو مالی اور جانی معاملات وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، وہ اللہ اور رسول کے خلاف کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی یعنی جانی اور مالی میرے تمام معاملات، میری زندگی اور موت صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خود غرضیوں میں آپ دیکھیں جتنے جابز ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو لگا دیا جاتا ہے، پیسے لے کر لگا دیا جاتا ہے، میرٹ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثرا، لوگوں میرے بعد تم لوگ حق تلفیاں دیکھو گے، تم لوگوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی ظلم و زیادتی تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ کیا کرو؟ فاصبروا، صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تمہارا حق لوگوں نے چھینا ہے، حوض کوثر پر میرے ساتھ ملو گے، میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے حق پہ قبضہ کیا ہے تو میرے بھائیوں سوچو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ وہ حدیث بار بار سامنے رکھیں، جس نے کسی کو گالی بھی دی ہے نا، گالی بھی، تو اس شخص کی گناہ اس گالی دینے والے پر ڈال دیے جائیں اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اگر کسی نے ایک بالش بر زمین کسی کے قبضے میں کر لی، بالش بر زمین کیا ہوگا؟
1 فٹ ہوگا، 1 فٹ زمین مثال کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوگا، صحیح حدیث ہے، کہ اس شخص کو 7 زمین کے اندر دفنا دے گا قیامت کے دن۔ جس طرح دنیا میں بھی اس طرح کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے کیے، قارون کو خشک زمین میں دفنا دیا، قیامت سے پہلے ایسے واقعات آئیں گے کہ صرف سیلاب میں نہیں، خشک زمین پر لوگ اچانک اس زمین میں دس کے نیچے چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہلاک کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو خود غرضیاں ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، یہ نفس کی خباثت کی وجہ سے، نفس کی گندگیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نفس کو مطمئن بناؤ، تب جا کے جنت میں داخل ہو۔ میں نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ نفس کی جو قسمیں ہیں، جو ایک قسم کا نفس انسان کو گناہوں کا وہ کہتا رہتا ہے، دوسرا نفس ہوتا ہے جو گناہ کا کہہ دیتا ہے لیکن پھر ملامت کرتے ہیں تم نے کیا کیا، اور تیسرا نفس جو کہ اصل کامیابی والا ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مطمئن نفس وہ ہوگا جس نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قاتل کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ جس نے قتل کیا ہے وہ کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ جس نے چوری کی ہے وہ کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ جس نے ناجائز کسی کے حق پہ قبضہ ڈالا ہوا ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھ کے میری یہ چوری پکڑ لے۔ کوئی سمجھدار ان کے خاندان میں آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے حق پہ قبضہ ڈالا گیا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر وہ چور پڑا ہوتا ہے، ایک سوئی چبھی ہوتی ہے۔ اطمینان ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اطمینان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اپنے اوپر ظلم یہ ہے بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، حج فرض ہے وہی نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ اس کے فرض ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ سارے اپنے اوپر ظلم۔ علم سیکھنا اس پہ فرض ہے، وہ علم نہیں سیکھ رہا ہے، والدین کی خدمت اس پہ فرض ہے، وہ خدمت نہیں کر رہا ہے، نشوں میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی اپنے ساتھ ظلم ہے، جوا کر رہا ہے، سود خوری میں مبتلا ہے، یہ بھی اپنے ساتھ ظلم، دوسروں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ۔ تو دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک آیت اور ایک حدیث، یہ ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائی، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، خود بھی ظلم نہ کرو اور یہ بھی نہیں کہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں۔ اور حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی ایسی بات کہو، نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کو نقصان پہنچے، اور نہ کوئی ایسی بات کہو اور نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اس حدیث کو لے کے زندگی گزارے کہ میری باتوں سے اور میرے کاموں سے خود مجھے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، تو زندگی کس قدر خوشگوار ہو جائے۔ اور پھر اس حدیث کو بھی کہ مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ بہتر تب بنو گے جب لوگوں کو نفع دو گے، فائدہ دو گے، لیکن اگر آپ فائدہ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم کام یہ کرے گا مسلمان بندہ، وہ دوسروں کو نقصان نہیں دے گا۔ مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک مطلب اس کا یہ مومن کا کہ لوگ اس سے امن میں ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ مجھ پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، یہ میرے پیٹھ پیچھے میری برائی نہیں کرے گا، میرے خلاف سازشیں نہیں کرے گا۔ امن والے ہیں، اس کے امن میں ہے لوگ،
مومن یعنی لوگ اس سے امن میں ہیں، اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ خود غرضیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ لوگ غرض کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قرآن میں ذکر ہے۔ آپ لوگ حیران ہوئے کہ بھائی اس قدر عظیم ہستی اور ان کے ساتھ غرض اور مطلب کے لیے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ کچھ لوگ اگر آپ ان کو کچھ دیتے ہو تو خوش ہوتے ہیں، اگر نہ دو تو ناراض ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو آج ہماری رشتہ داریاں تعلقات دیکھو، جب بھی آپ نے مٹھی بند کر دی، آپ نے دینا بند کر دیا، آپ جب آپ دے رہے ہو تو آپ اچھے ہو، جب آپ نے دینا بند کیا کسی وجہ سے مجبور ہو گئے اور کچھ آپ کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں اور معاملات آ گئے، آپ دنیا جہاں کے برے شخص بن جائیں۔ آپ دوستوں کو کھلا پلا رہے ہو، آپ اچھے دوست، خرچہ بند کیا آپ برے بن گئے۔ یہ کون سی دوستی ہے، یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ رشتے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس کا تعلق امیر اور غریب سے ہے ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ اگر بھائی امیر ہے تو بھائی ہے، اگر غریب ہے تو بھائی نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رشتے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے میں نے کہا کہ لوگ خود غرضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی لوگ خود غرضیاں کرتے ہیں۔ قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں کہ جب یہ لوگ سمندر میں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ڈوبنے والے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین۔ لیکن جب میں ان کو اس منجدار سے، اس حالت سے نکال دیتا ہوں تو پھر شرک کرنے لگ جاتے کہ یہ اس کی وجہ سے بچ گئے، یہ اس کی وجہ سے بچ گئے، ڈرائیور نے بچا لیا، یہ ہوا اچانک آ گئی، ہوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو جب یہ لیٹا ہوتا ہے تب بھی مجھے پکار رہا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ، قاعداً بیٹھا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ، قائماً کھڑا ہوتا ہے یا اللہ مجھے بچا، مجھے شفا دے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں بالکل صالح بن جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا، ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، یہ وہ صرف اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن جب میں فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس سے تکلیف دور کر دیتا ہوں، ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جو تکلیفوں میں مجھے پکار رہا۔ بعض لوگ آپ لوگوں کو بھی زندگی میں یاد ہوں گے، آپ ان کے پاس جاؤ تو بڑی وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں پہلے سب نہیں چھوڑوں گا، یہ وہ یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، لیکن وہ پھر اپنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی ظلم و زیادتیاں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خود غرضی لوگوں کی قرآن کے ساتھ بھی ہے، اور وہ اس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دین کا وہ مسئلہ لیتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ لوگوں کے آپس میں جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا، تو اگر اس کے حق میں قرآن یا حدیث کی کوئی وہ بات جاتی ہے تو اس کو وہ ساری آیتیں کی یاد ہو جاتی ہے، وہ ساری حدیثیں کی یاد کر لیتا ہے کیونکہ اب اس کو فائدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آیا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو آیات اور حدیث، وہ پھر مانتا نہیں۔ اب آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو بھی حق دے دو، اب یہ نہیں مان رہا ہے۔ اب آپ اس کو کہو کہ دیکھو وہ آیات میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے ایسا کیا، وہ کچھ بھی ماننے کے لیے وہ کہہ رہے خانہ کعبہ کا امام بھی آ جائے مجھے کہے میں نہیں مانوں گا، ایسے ہو جاتے۔
بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر یہ حق پہ ہے اور یہ جنت جائے گا تو میں جنت بھی نہیں جاتا، اس کے ساتھ میں جنت بھی نہیں جانا چاہتا۔ رب العالمین افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی، کیا تم اللہ کی کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے پہ کفر کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے وہ داخل ہو جائے۔ تو آج اگر ٹھیکیدار ہے کسی کو ٹھیکہ دے دو تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتا کہ کل کو یہ پل گرے گا، یہ چھت گر سکتا ہے، یہ دیوار ہے خراب، کسی کو نقصان ہوگا، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ پیسہ مجھے وہ مل جائے، مٹیریل میں ہر چیز میں، تاکہ میں بس کما لوں۔ ان کو کیا ہوگا وہ بات نہیں۔ ڈاکٹرز کو دیکھو، مریض کا خیال رکھتے ہیں یا پیسوں کا؟ یہاں تک کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوتے کسی جگہ، پہلے تو کھڑے نہیں ہوتے، اگر کھڑے ہوں تو کوئی آ جاتا ہے اور سارا لائن سے تو وہاں پہنچ جاتا ہے بغیر لائن کے، اس کا کام ہو جائے۔ یہ خود غرضی نہیں ہے۔ صبح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تکلیف میں، دھوپ میں، یہ ابھی آ گیا فوراً وہاں کے کام نکلوا، لوگ بھی کھڑے ہوتے 200 روپے 300 روپے لے کے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایثار سے کام لیں، ایثار، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یعنی مثال آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہے، آپ بھی بھوکے ہو، لیکن آپ کو پتہ چلا آپ کا بھائی بھوکا ہے، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی، تو آپ وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتے ہو، وہ کھا لیتے، آپ بھوکے رہ جاتے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ابھی تو دوسرے کے نوالا بھی ہے، ایک نوالا بھی دوسرے کو مل رہا ہو، وہ بھی چھیننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بخل، کنجوسی، خود غرضی، ان چیزوں سے بچا لیا گیا تو یہ شخص کامیاب ہے۔ تو بہرحال بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، خود غرضی نہ۔ ہاں، چونکہ معاملات لوگوں کے کافی خراب ہیں تو احتیاط سے کام کیا ہے، جتنے معاملات کریں اس کو لکھا کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لکھنا چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بھائیو، اپنے دلوں کے اندر یہ چیز بٹھا دیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مجھے تو فائدہ ہو لیکن دوسرا نقصان میں پہنچے۔ ایک صحابی کا قول میں نے پڑھا، صحیح حدیث ہے، وہ فرماتا ہے اگر آپ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کی طرف پہنچا رہے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کسی کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو برائیاں بیان کر رہا ہوں، تو اس کو قتل کی طرف کیسے پہنچا رہا ہوں؟ فرمایا کہ آپ اس کی برائیاں بیان کرتے ہو، دوسرا شخص، لوگوں میں سے کوئی برا شخص اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ تو برا شخص ہے اور چلو اس کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ آپ تو برائیاں بیان کر رہے تھے، اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، کوئی غلط بندہ اٹھا اور اس نے یہ سمجھ کے کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں یا قتل کے لیے کسی کے حوالے کر دوں تو مجھے فائدہ بھی ہو جائے گا اور کوئی گنہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہے ہی گنہگار،
गुनहगार शख्स को अगर मार दिया तो क्या कुछ भी। तो आपने दरअसल उसको कत्ल तक पहुंचाया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ औक़ात मुसलमान शख्स एक बात कहता है जिसको वो मामूली समझता है, लेकिन वो इस कदर गुनाह वाली बात होती है कि उस बात की वजह से वो जहन्नम की गहराइयों में पहुंच जाता है। यानी उसका नतीजा यह होता है कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम की गहराइयों में डालेगा, बिल्कुल आखिरी दर्जों में डालेगा। और आप सबको पता है मुनाफिकीन आखिरी दर्जों में होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सब की मुश्किलात दूर फरमा दे और शफ़ी हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। जिनके ऊपर कर्ज़े हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज उतारने का बंदोबस्त फरमाए। और रब्बुल आलमीन जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और जो जितने मुसलमान फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। और सब हम सब के गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। पूरे